اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو محبت بھرا پیار، دعا، سلام پہنچے۔ اس میں بیٹیاں بھی شامل ہوں گی، اس میں بیٹے بھی شامل ہوں گے، اس میں ہم عصر بھی شامل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک آدھ ویلاگ میں، اور اس سے پہلے سوری میں وہ پھر بھول گیا ہوں، اس کو آپ سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اس کو جیسے جیسے سپریڈ کر سکیں وہ کیجیے۔ 3-4 جو چیزیں ڈیلی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یا کرنے پہ باؤنڈ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ لیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس میں ایک چیز، اس سے پہلے کہ اپنی والدہ کے بارے میں تھوڑی سی میں کچھ بات کروں، ایک میں اپنے نوٹس میں دیکھ رہا تھا، یہ 22 کا میرے پاس ایک لکھا ہوا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ ایک ایسے باغ کا مالک تھا جس باغ کے باہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس عجیب و غریب واقعے اور اس عجیب و غریب سلوک کے بعد آ کے اپنے ایک ملازم یا غلام کے ساتھ وہ بیٹھ گئے ریسٹ کرنے کے لیے۔ تو اس نے باغ کے اندر سے دیکھا، اس نے پہچانا، وہ انفیکٹ قبیلے کے لحاظ سے اور ذاتی لیول پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد رکھتا تھا۔ یہ عناد تو مذہب کی بنیاد پہ ہر جگہ وہاں اس وقت موجود تھا، اور اس کو کراس کر کے دین اسلام کو اس طرح پھیلانا وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ تھا۔ لیکن اس وقت یہ دیکھیں رب ذوالجلال نے اس کے دل میں وہ رحم ڈالا، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، میرا اس سے جس طرح کا بھی تعلق ہے، میں کیوں نہ یہ انگور جو ہیں ان کو پیش کر دوں۔ اس وقت تو یہ مشکل میں ہے، اور آپ کے ساتھ جو اس وقت تھے وہ زید بن حارثہ تھے، جو میرے پاس نام ابھی مجھے نظر آ گیا۔ اور یہ جو جس آدمی کے ہاتھ انہوں نے انگور بھیجے، ایک پیالہ بہت بڑا، اس نے کہا کہ یہ لے جاؤ، اور ان کو تو انہوں نے پیش کیے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں عتبہ بن ربیعہ ہے، میرا مالک ہے، اور اس نے یہ بھیجا ہے، تو آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہاری لینگویج تو اس ایریے کی نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ تم میرے بھائی یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے نبی تھے، تم تو ان کے گاؤں یا اس علاقے کی لینگویج بول رہے ہو، کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہو؟ کہا میرے بھائی تھے، نبی تھے نا، تو اس لیے میں تو جانوں گا ہی۔ تو وہ ایک دم بیٹھ گیا، اس نے پھر بڑے پیار محبت سے وہ انگور ان کو دینے شروع کیے اور بات چیت بھی شروع کی، اور اس سارے ختم ہونے
تک وہ شخص اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ایکچولی اس کو سمجھ آ چکی تھی، لیکن شاید ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اور اس ہمت کے نہ پڑنے سے وہ تھوڑا بہت ڈسٹرب بھی تھا، لیکن کنوکشن اس کے ہاں آ چکی تھی، دل کے اندر بات اتر چکی تھی، اور یہ اتنی تیزی سے اتری تھی کہ اس کے لیے اب اس سے نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ اسی طرح ایک دور تھا جب ہم لیبیا میں موجود تھے، تو وہاں ایک لیبین گورنمنٹ نے ایک فلم بنوائی جس میں اینتھنی کوئن واز دا ہیرو۔ بہت ونڈرفل پکچر تھی، ان کی تاریخ کے بارے میں تھا۔ ان کا ایک ہیرو تھا عمر المختار، اور اس کی ایون وہ تصویر بھی، ان کے جو بگیسٹ نوٹ تھا اس وقت، کرنسی نوٹ 10 دینار کا، اس کے اوپر وہ پرنٹ ہوتی تھی۔ یہ جو عمر المختار تھے، یہ بنیادی طور پہ ٹیچر تھے، اور اٹالینز کے خلاف آزادی کی جنگ کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے۔ بہرحال جو حالات و واقعات ہوتے ہیں اس میں انسان کبھی کبھار اس لیول تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتا، کبھی ساتھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں مطلب وہ جنگ کے دوران ہی وہ ظاہر ہے ان کے باقی لوگ بھاگ بھوگ گئے یا گرفتار ہو گئے، وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور ان کو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، چونکہ انہوں نے بہت کچھ ان کو آفر کیا، لیکن انہوں نے ایک صحیح آزادی کے ہیرو والا رول ہی کرنا تھا۔ انہوں نے کہا نو، in this solitary confinement of this room I cannot accept what you say۔ یہ اس گورنر کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کمرے کی تنہائیوں میں جو کچھ تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو، تم مجھے آفر کر رہے ہو، میں اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو پھر اس گورنر نے تنگ آ کے کہا کہ اچھا چلو، جو کچھ ہونا ہو تو اب ہونا ہی ہے، تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر ایک دم اس نے اپنے جو ملٹری سیکرٹری تھا اس کو کہا کہ جو یہ کہیں وہ ان کو پورا کر دینا، اس وقت ان کو اچھا فوڈ دینا، ان کو دینا ہنی دینا، کیونکہ اس ایریا میں شہد وغیرہ بہت یوز ہوتا ہے اور اچھا شہد ملتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے، میں عمر مختار کی بات کر رہا ہوں، اینتھنی کوئن تو ریپرزینٹ کر رہا تھا نا ان کو ایز این ایکٹر، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پانی مل جائے گا جس سے میں وضو کر لوں اور میں نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا بالکل، اس بڑی رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ اس نے پانی دیا ان کو، اور دیکھتا رہا کہ کس طرح وضو کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ہلکے سے اس نے انڈائریکٹلی ان کو بتانا چاہا، انہوں نے مجھے پتہ ہے، چھوڑ دو اس ساری چیز کو، کیونکہ دوسرے دن ان کو صبح ہینگنگ ملنی تھی۔ اسی طرح کا ایک کردار زمانہ جاہلیت میں ایک اور بھی سامنے آتا ہے، وہ ہے قس بن ایاز، زواد والا ایاز، میں اس کو ایاز کہوں گا، ایاز یہاں عام طور پہ زواد بولا جاتا ہے۔
یہ اپنے آپ کو حنیف ہی کہتا تھا. یہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اپنی جگہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ چاہے کتنے بھی بت پرست ہوں، کتنے بھی ایسے لوگ ہوں، ان میں بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. اور جب ایک ان کا سالانہ کوئی میلہ ہوتا ہے، وہ میلے کا وقت آیا تھا، تو اس میں ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور دوسرے یہ اس کے علاوہ دو اور افراد تھے جن کا اس وقت میرے سامنے نام نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ اس لیول پہ ان جو لوکل لوگ تھے ان کی ان روایات کے اگینسٹ جا کے کوشش کرتا تھا کہ جہاں بچی پیدا ہوئی اور وہ اگر اس کو دبانا چاہتے ہیں یا کچھ ایسا تو ان سے وہ لے کے اس کو ریز کرتا تھا اور ان کی شادیاں کر. یہ اس کا محبوب سا ایک کنٹریبیوشن تھی جو اس سوسائٹی کے لیے وہ کر رہا تھا. اب یہ جو ہیں اپنے عمر المختار، ان کا تعلق جو ہے وہ تھا مکہ کے ایک قبیلے سے جو ہلالیہ کہلاتا تھا. یہ قبیلہ ہلالیہ جو ہے اس میں سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمشیرہ تھیں لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا تھا حضرت لبابہ سے، اور حضرت لبابہ جو تھی وہ وائف تھیں حضرت عباس کی جو چچا تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ. تو وہ بہرحال ہوئی، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے مانی خود بھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلکٹنٹلی چلے گئے اور منوا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اس لیول پہ جو ان کی انسیسٹرہڈ تھی عمر المختار کی، وہ ہلالیہ قبیلے سے بلانگ کرتی تھی، جو ان کا قبیلہ تھا لبابہ اور میمونہ رضوان اللہ علیہم کا، یہ دونوں بہنوں کا. اور یہ جو لبابہ تھیں یہ اسی دن مسلمان ہوئیں. کتنی خوبصورت چیز، اسی دن مسلمان ہوئیں جس دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی، کیونکہ وہ بس ہو چکی تھی نا، وہ نمبر 1 پہ تھیں. لیکن یہ اسی دن، یعنی کہ یہ کارواں اسی وقت چل پڑا تھا. اس کا ایک رنگ تو یہ نکلتا ہے نا کہ یہ نہیں ہے کہ گھر کے لوگ ہو گئے اور بس بات ختم ہو گئی، یعنی وہ کارواں چل پڑا، اور اگر یہ ہو گئی پھر حضرت عباس ہو گئے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ چلتے چلے گئے. تو یہ جو جب حضرت عائشہ کی شادی کا معاملہ ہوا تھا تو، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا، تو ان کو کروانے کے لیے جس خاتون نے رول پلے کیا تھا ان کا نام تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 2 رشتے یہ آفر کیے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہا تھا کہ آپ کے ہاں بچے بھی ہیں. اس کے انہوں نے جو لوگ جو بچے پالے ہوئے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نے، وہ بھی ہیں، ملازمین ہیں، بہت کچھ ہے. اور آپ کا جو آگے یہ ترویج کا اور دین اسلام کو پھیلانے کا معاملہ ہے، وہ بڑا آپ کو ٹف کر دے گا ساری چیزوں کو، یہ سارا کچھ سنبھالنا. اور اس چیز کی وجہ سے یہ معاملات چلتے چلے گئے. تو اس میں آج ایکچولی بات شاید پھر وہی رہ جائے گی.
وہ کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، لیکن یہ بڑا ضروری تھا میرے ذہن کے مطابق کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسی وقت ایک دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے رحمت بنا دیتا ہے، ہم انسانوں سے نفرت نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ پہ اپنی عنایات نازل فرمائے، آپ کے اوپر آسانیاں آپ کو دے اور آسانیاں بانٹنے والا آپ کو بنائے۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کو رہوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔